الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں اور الاول پہلی کو کہتے ہیں، یعنی پہلی بہار۔ اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں۔ فطرت کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، جب اندھیری شب عین شباب پر چلی جائے تو اللہ تعالیٰ صبح صادق کو بھیجتے ہیں۔ جب خزاں پت جھڑ لگا دے، جب خزاں گلستان کو ویران کر دے تو اللہ تعالیٰ موسم بہار کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ نظر دوڑاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک خزاں تھی، بت پرستی خزاں تھی، کفر اور شرک ایک خزاں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ایک خزاں تھا۔ میرے اللہ نے اس خزاں کو دور کرنے کے لیے ربیع الاول کے مہینہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک سدا بہار پھول کھلا دیا اور کائنات میں یہ اعلان کروا دیا کہ بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والا محمد آ گیا ہے۔ یتیموں سے کہہ دو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرنے والا، تمہارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، تمہیں اپنا بیٹا بنانے والا محمد آ گیا ہے۔ روتے ہوئے لوگوں سے کہہ دو تمہیں ہنسانے والا محمد آ گیا ہے۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو تمہیں بسانے والا محمد آ گیا ہے۔ بلکہ میرے اللہ نے یہ اعلان کروایا گناہگاروں سے کہہ دو کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنانے والا محمد آ گیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جس رات میرے اللہ نے محبوب کو معراج کے سفر پہ بلانا تھا،
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی سواری براق دے کے دنیا کے اندر بھیجا۔ جب جبرائیل دنیا کی طرف آ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جب میں تیرے لاڈلے حبیب کے پاس جاؤں گا، آرام کر رہا ہوگا، اللہ تھکا ہوا ہے، آج دوپہر کو طائف کے میدان میں پتھر بھی لگے ہیں، اللہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، جبرائیل جب تو میرے محبوب کے قدموں میں جائے، محبوب آرام کر رہا ہو، اپنے نورانی ہونٹ میرے محبوب کی پاؤں کی تلیوں پہ رکھ دینا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ کسی اور نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے۔ پوچھا جو دوزخ نے کہ گناہ گار ہے کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ میرے پیغمبر کی چوکھٹ پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز کے اندر آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ فرماتے میں نماز کے دوران روتا رہا، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تب بھی رو رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے گلی کے اندر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا، مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ فرماتے میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا۔ مجھے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا، وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال کی تھی، جو دعا مانگتے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، جب بلال دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں نے بلال سے کہا، بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت بلال نے دعا مانگی، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ جب حضرت ابو ذر کی باری آئی تو حضرت ابو ذر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر میرے پیغمبر کے مبارک حجرے کے قریب رات کے اندھیرے میں عشق رسول کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے اندر رفاقت نصیب فرما، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب آنکھیں کھول کر
بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے اور پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ بلال نے آنکھیں کھولی۔ ابو ذر نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا پہ آمین آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے تو میری دعا کے اوپر آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال نے کہا ابو ذر آپ نے دعا بہت بڑی مانگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، سردار اوپر ہوتا ہے غلام نیچے ہوتا ہے۔ ابو ذر یہ دعا تو بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال خاموش ہو گئے۔ ابو ذر نے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعاعیں جب مسجد نبوی کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد نبوی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ ان دونوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ میرے پیغمبر کی نظر ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کے عشق کے اندر دعا کر رہا تھا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر تو مسجد میں رو رہا تھا، میرے پاس آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے، محبوب مسجد کے اندر تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ ابو ذر کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری دعا پہ آمین کہیں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے کہ ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا نبوت آمین کہے گی۔ کتنا حسین منظر تھا، دعا مانگنے والا شاگرد اور آمین کہنے والا استاد، دعا مانگنے والا صحابی اور آمین کہنے والا سید الانبیاء سید المرسلین۔ حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے عشق رسول کے اندر دعا مانگی، اللہ جب تو نے رات کے اندھیرے میں آمینہ کے لال کے قدموں میں بٹھا دیا، اللہ جنت کے اندر اسی طرح جگہ عطا فرما دینا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ ابو ذر نے اپنی دعا کو وہیں پہ ختم کر دیا تو میرے پیغمبر نے بلال اور ابو ذر دونوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تم دونوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے آج کی رات تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو ابو ذر جلدی سے بول پڑے یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے صرف اپنے لیے دعا مانگی تھی، اپنے لیے جب عشق رسول کے اندر دعا مانگی تو اللہ نے بلال کا کام بھی بنا دیا۔ تو جو میرے پیغمبر کی چوکھٹ پہ آیا اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے۔ جب عبداللہ اور آمنہ کا آپس کے اندر نکاح ہوا، نکاح کو چند مہینے گزرے، عبداللہ نے آمنہ سے کہا آمنہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے، میں بھی چلا جاؤں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ آمنہ نے کہا عبداللہ ہماری شادی کو چند مہینے گزرے ہیں تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ عبداللہ نے کہا آمنہ میں ضرور آؤں گا، جب قافلہ مکہ کے اندر پہنچے تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا۔ آمنہ نے اجازت دے دی، عبداللہ سفر پہ چلے گئے۔ جب یہ قافلہ تجارتی مہم سے واپس آیا، آمنہ کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ چکا ہے۔ آمنہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اپنے خاوند کا انتظار کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ لوٹ کے نہ آئے، عبداللہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئے تو آمنہ پریشانی کے عالم میں اپنے سسر عبد المطلب کے پاس گئی اور عبد المطلب سے جا کے کہا کہ میرا سرتاج، میرا شوہر، میرا خاوند عبداللہ ابھی نہیں آیا۔ عبد المطلب نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ
کہ عبداللہ کی مدینہ کے اندر طبیعت خراب ہو چکی ہے، مدینہ کے اندر رہ چکے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے جب مدینہ کے اندر بھیجے، جب عبداللہ کے پاس عبداللہ کے بھائی پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، آمینہ کی عمر اس وقت 16 یا 17 سال کی تھی۔ جب آمینہ کو پتہ چلا ہوگا تو آمینہ کے دل کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب والد اپنی بچی کی شادی کرتا ہے، شادی کے چند مہینے کے بعد اس کا خامن فوت ہو جاتا ہے، لڑکی کی عمر جوانی کی ہوتی ہے۔ جب خامن دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ تو اسے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ مشروبات اچھے لگتے ہیں، نہ رات کے وقت نیند آتی ہے، حتیٰ کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، وہ کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزار رہی ہوتی ہے، بچی کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، ماں اپنی چارپائی سے اتر کر بچی کے قریب آ کے بچی سے پوچھتی ہے، بیٹی بتلا تو صحیح تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ سارا گھر آرام کر رہا ہے، تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بچی رو کے جواب دیتی، امی جس کے ساتھ زندگی کے چند دن گزارے اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے ہے، وہی یاد آ رہا ہے۔ اگر آج لڑکی چند ہفتے کسی کے ساتھ گزار لیتی ہے، وہ اس کو بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب عبداللہ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا تو آمینہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، آمینہ نے اتنے بڑے صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا پتہ نہیں۔ آمینہ نے اپنے دل کے اوپر پتھر کی کون سی چٹان رکھ کے صبر کیا تھا۔ اور جب میرے محبوب کے والد عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس وقت والدہ آمینہ کے پیٹ میں تھے، اور یہی وجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی یتیم آتا تھا تو آپ اس سے پوچھتے تھے، بیٹا تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا، انا یتیم، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے پیغمبر اس بچے کو الم نشرح لک صدرک والے سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا کرتے تھے، بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے؟ نبی علیہ السلام یتیموں کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کے دور میں ایک بچہ تھا بشیر، جس کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ والد اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا، مدینہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، بشیر بچے کو پتہ چلا تو یہ بچہ اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اپنی معصوم نگاہوں سے قافلے کے اندر اپنے والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر بچے کی معصوم نگاہیں اپنے ابا کو تلاش نہ کر سکی۔ بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، میرے پیغمبر کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے چہرے انور دائیں جانب پھیر لیا، بچہ سامنے سے دائیں جانب آ کے یہی سوال دہراتا ہے، یا رسول اللہ مجھے میرا والد، میرا ابا، میرا ابو نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے چہرے انور پھر سامنے کر لیا، بچہ دائیں جانب سے سامنے آیا، نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا اور چمٹ کے رو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں، پلیز اللہ کے نبی میرے والد کے بارے میں بتلائیں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر والد کی محبت کے درد کو محسوس کیا تو آپ نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا، بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں۔ بچے نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، آج ابو بھی دنیا سے چلا گیا، پہلے کسی کو امی نہیں پکار سکتا تھا، آج کے بعد کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکوں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد کس کے دروازے پہ جا کے صدا لگاؤں گا، کس سے جا کے کھانا مانگوں گا، آج کے بعد کسے امی اور ابو پکاروں گا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد تو محمد کا بیٹا بن جائے؟ نبی علیہ السلام یوں بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے۔ نوجوان موجود ہیں، میں نوجوانوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، گھر کے اندر بوڑھا باپ موجود ہے، بوڑھی ماں موجود ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ماں کسی کام کی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے،
اس ماں سے دعائیں ضرور لیا کریں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بڑھاپے کے اندر جب لرزتے کانپتے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر راشا طاری ہوتا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اپنی زبان سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، میرا اللہ لرزتے کانپتے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ایسے قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ ماں باپ سے دعائیں لیا بھی کریں اور کروایا بھی کریں، ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ بعض مرتبہ نوجوان غصے میں آ کے ماں کو گالی نکالتا ہے، کبھی والد کو گالی نکالتا ہے۔ کیا پیغمبر کی یہی تعلیم ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا ربیع الاول کے اندر کہ ماں کو گالی نکالی جائے؟ جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھایا، جس نے 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلا کے بڑا کر دیا، تو اسی ماں کو کتیا کہتا ہے، اسی ماں کو گدی کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، کبھی بھی ماں کے اوپر کتنا بھی غصہ آ جائے، باپ کے اوپر غصہ آ جائے، کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرنا، کبھی ماں باپ کو گالی نہ نکالنا۔ جس اولاد کی زبان سے ماں باپ کے لیے گالی نکلتی ہے، اللہ دنیا ہی کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ حضرت عوام بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا، میں قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک قبر کو دیکھا، وہ قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا، جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، قبر بند ہو گئی۔ حضرت فرماتے میں بڑا حیران پریشان، قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، مکان کے باہر چارپائی کے اوپر بوڑھی عورت بیٹھ کے سوت کاٹ رہی تھی۔ فرماتے میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا، اماں اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے سوت کو سائڈ پہ رکھا اور کہا، یہ مرنے والا میرا لخت جگر تھا، مرنے والا میرا نور نظر تھا، روزانہ اس بچے کا عبرت ناک انجام میں عصر کے وقت دیکھتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اماں تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اماں کہنے لگی، میرا بیٹا شراب پیا کرتا تھا، غلط سنگت کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، غلط دوستوں کے اندر بیٹھتا تھا، شراب پیتا تھا، رات کو تاخیر سے گھر آتا، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی، بیٹا جلدی آیا کر، اپنی ماں کو اتنا رلایا نہ کر، ماں کو اتنا تڑپایا نہ کر، تو دیر سے آتا ہے، مجھے رات کے وقت نیند بھی نہیں آتی، میں تیری وجہ سے جاگتی رہتی ہوں، میرا لال آئے گا، بیٹا آئے گا، بیٹے کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ ماں کہنے لگی، اللہ والے سے حضرت ایک مرتبہ بیٹا تاخیر سے گھر آیا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، بچے نے دستک دی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنی ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے، ماں کو اتنا کیوں جگاتا ہے، بچہ کچھ تو بوڑھی ماں کا خیال کر۔ بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، کہنے لگا، کیا ہر وقت کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، 2 سال تک چھاتی جگر کا خون پلا کے میں نے تجھے بڑا کر دیا، آج تو اسی ماں کو کتیا کہتا ہے، اسی ماں کو گدی کہتا ہے، بچہ کچھ تو خیال کر۔ بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، ماں کو زوردار تھپڑ مارا، بوڑھی ماں زمین پہ گر پڑی، بوڑھی ماں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، سفید بال رات کے آخری پہر کھلے آسمان تلے ننگے ہو گئے۔ بوڑھی ماں نے اللہ والے کو بتایا، جب میرے بدبخت بچے نے مجھے تھپڑ مارا، میں زمین پہ گری تو میری زبان سے بد دعا نکل گئی، بیٹا تو نے ماں کو ذلیل کیا، اللہ تجھے ذلیل کر دے۔ رات کا آخری پہر تھا، ماں کی زبان سے نکلنے والی دعا عرشوں کے اوپر قبول ہو جاتی ہے۔ ماں نے کہا، حضرت جب میں زمین سے اٹھ کر بچے کے پاس آئی، بچہ زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، اور جب میں نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ گدھے کی مانند بن چکا تھا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا، شراب کی سزا آخرت کے اندر دوں گا، تو کسی کو قتل کرتا ہے سزا آخرت کے اندر دوں گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر نقد دے دیتا ہوں۔
ماں باپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ علماء کو اپنے دل کے دکھڑے سناتے ہیں، بندہ ان دکھڑوں کو سن کے رو پڑتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے آپ کے سامنے نعتیں پڑھی، لوری سنائی، اہل بیت کی شان میں تار اشعار پڑھے۔ اللہ کے راستے میں سال کے اندر چل رہے ہیں، 2 مہینے باقی رہتے ہیں، 10 مہینے ہو چکے ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں۔ یہ ماں کی قدر و قیمت تو وہ بتا سکتے ہیں جس نے کئی مہینے تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، جس نے والد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، جس کے سامنے ہر وقت ماں باپ موجود ہوتے ہیں، اسے ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی قدر و قیمت اس یتیم سے جا کے پوچھیں جسے گھر کی 4 دیواری کے اندر ماں کا وجود نظر نہیں آتا، جسے بوڑھے باپ کا وجود نظر نہیں آتا۔ وہ یتیم رو کے یہی کہتے اللہ کرے دنیا میں کسی کی ماں اور باپ نہ مرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، والد دنیا سے جا چکے تھے۔ جس رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اس رات عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا بیت اللہ کے پاس آئے اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگی، اللہ بیٹے تو دیتا ہے، اللہ بیٹیاں تو دیتا ہے، میری بہو آمینہ کے ہاں خیر کی خبر آنے والی ہے، تو میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما۔ عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کے دعا کرتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ پھر عبد المطلب صفا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر عبد المطلب نے دعا مانگی، چونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا صفا پہاڑی کے اوپر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات عمر حج کے سفر پہ جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے صفا کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہاڑی کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرد حضرات میلین اخضرین کے درمیان دوڑتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اس وقت بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت جتنا مجمع موجود ہے اور اگر خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام مردوں اور خواتین سے ایک درخواست کروں گا، اپنی دعاؤں کے اندر جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا یہ بھی کیا کریں، اللہ اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے، اللہ اب تو حرم کی رونقیں بحال کر دے، اللہ اب تو عمرے کے ویزے کھول دے۔ ایک وقت تھا ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا، عشاق مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے، ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا، بیت اللہ کے پاس لوگ پہنچ جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ بندہ بیت اللہ کو دیکھتا تھا، ہر چیز بھول جاتا تھا۔ اور مدینہ کے بارے میں کس نے کیا ہی خوبصورت اشعار کہے، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے کا، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں۔ مدینہ کی محبت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کہ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی، ہم مدینہ کے اندر گنبد خضرا سے کچھ فاصلے پر کھانا کھا رہے تھے، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، میں نے ہڈی چبا کے دسترخوان پہ رکھی تو ایک معصوم عربی بچہ آگے بڑھا اور اس نے ہڈی کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیا، چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب میں نے بچے کی طرف دیکھا میرا دل
بہت دکھی ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ اتنا غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور سالن بھی نہیں ہے۔ فرماتے میں نے بچے سے کہا تعال بچہ میرے قریب آ۔ جب بچہ قریب آیا میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا انا یتیم، میں یتیم ہوں، سر کے اوپر ماں کی شفقت، ماں کی ممتا، والد کا سایہ نہیں ہے، والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ والے فرماتے میں نے بچے سے کہا بیٹا پاکستان چلو، پاکستان اچھا ملک ہے، خوشحال ملک ہے، آپ کو کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، لباس ملے گا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب سعودی عرب کے پہاڑوں کے اندر سے ابھی تیل، سونا، چاندی نہیں نکلا تھا۔ تو بچے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ جواب دیا جی ہاں میں آپ کے ساتھ پاکستان چلوں گا۔ اللہ والے فرماتے مدینہ طیبہ کے اندر ہمارا آخری دن تھا، اور جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں جب آخری دن ہوتا ہے تو مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مدینہ کو الوداع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے میں نے اس بچے کو تلاش کیا، وہ بچہ مجھے کہیں کھیلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے بچے کو کہا بیٹا تیاری کرو پاکستان جانا ہے۔ وہ بچہ اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر گنبد خضراء کے قریب لے آیا۔ بچے نے شہادت والی انگلی سے گنبد خضراء کی طرف یوں اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا چچا کیا یہ روض رسول گنبد خضراء پاکستان میں موجود ہے؟ اللہ والے فرماتے بچے کا سوال سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا یہ دولت تو صرف اسی شہر کو نصیب ہے، اسی کی خاطر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں۔ وہ معصوم عربی بچہ کہنے لگا چچا مجھے آپ لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کی ہڈیاں تو منظور ہیں لیکن اپنے نبی کا روزہ چھوڑنا منظور نہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے بار بار دعا کیا کریں اللہ جلدی ہمیں مکہ اور مدینہ کے اندر پہنچا دے تاکہ ان گناہ گار آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کو دیکھ سکیں۔ تو عبد المطلب نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کے لیے بیٹے کی دعا مانگی۔ عبد المطلب دعا کر کے رات کے اندھیرے میں 2 دروازوں پہ جاتا ہے، دروازوں پہ دستک دی۔ ایک دروازے سے ایمن باہر تشریف لائی اور دوسرے دروازے سے شفا بنت عبداللہ تشریف لائی۔ عبد المطلب نے کہا شفا بنت عبداللہ ایمن آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، تم جاؤ، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دونوں خواتین رات کے اندھیرے میں آمینہ کے دروازے پہ پہنچی، دستک دی۔ آمینہ نے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبد المطلب نے بھیجا ہے، میرا نام ایمن ہے۔ دوسری نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عبداللہ ہوں۔ آمینہ نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ یہ دونوں خواتین دروازے کو پش کر کے اندر داخل ہوئی۔ آمینہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں جب میں نے آمینہ کی طرف دیکھا تو میں سوچنے لگی کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے عورت کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آواز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو موت عورت کے سر پہ یوں کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچے کی ولادت کے موقع پہ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، اگرچہ بستر پہ ہسپتال کے اندر موت آتی ہے، اللہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ایمن فرماتی آمینہ تو بڑے آرام سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، چہرہ منور تھا۔ حضرت آمینہ نے ایمن کے چہرے کے اوپر اس سوال کو خود پڑھا اور سوال کا جواب دیا ایمن پریشان نہ ہو، جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں
جب سے یہ لال میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہے۔ میں دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر گھر سے باہر نکلتی تھی تو بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا کرتا تھا، میرا کسی پتھر کے اوپر پاؤں پڑتا تھا تو پتھر بھی موم ہو جاتا تھا، میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ آمینہ کہنے لگی ام ایمن جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں میں روزانہ آسمان کی طرف سے غیبی آواز سنتی تھی، آمینہ تیرے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا، تو اپنے اس بچے کا نام محمد رکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن آمینہ دونوں گفتگو کر رہی تھی، 3 خواتین آمینہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں جب میں نے ان 3 خواتین کو دیکھا قد اونچے اور لمبے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں قبیلہ بنو عبد مناف کی عورتوں کے قد جس طرح اونچے اور لمبے تھے ان تینوں خواتین کے قد بھی اونچے اور لمبے تھے۔ ایک عورت کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور تیسری کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا لباس تھا۔ حضرت ام ایمن فرماتے میں نے ان 3 خواتین کو دیکھا، ایک آمینہ کے پاس آئی، آمینہ کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسری عورت نے دودھ کا پیالہ آمینہ کے ہونٹوں کے قریب کیا، آمینہ نے دودھ کو نوش فرمایا، تیسری خاتون نے پھولوں کا گلدستہ آمینہ کی ناک کے قریب کیا، آمینہ نے خوشبو سونگھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں جذبات میں آ کے ان 3 خواتین سے کہتی ہوں کہ عبد المطلب نے مجھے اور شفا بنت عبداللہ کو بھیجا تھا، تم کون ہو اور میں نے آج تک تمہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ نہیں دیکھا۔ ان تینوں خواتین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے ہمیں جنت سے آمینہ کے پاس بھیجا ہے۔ ام ایمن نے پوچھا نام تو بتلاؤ، تو ایک نے جواب دیا میرا نام کلثوم ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں اور تیسری نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے۔ حضرت ام ایمن نے کہا اچھا اللہ نے تمہیں جنت سے بھیجا ہے تو تم دودھ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ یہ سیرت حلبیہ کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ام ایمن کے سامنے وہ خواتین کہنے لگی اللہ نے دودھ کا انتظام جنت سے فرمایا ہے، اللہ نے گلدستے کا انتظام خوشبو کا انتظام جنت سے فرمایا، بلکہ آنے والے 2 جہاں کے سردار کے لیے لباس کا انتظام بھی اللہ نے جنت سے فرمایا ہے۔ سیرت نگار یہاں پہنچ کے ایک جملہ کہتے ہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ماں کو جنتی دودھ پلایا گیا، ماں کو جنت کی خوشبو سنگھائی گئی، آنے والے پیغمبر کے لیے لباس کا انتظام جنت سے کیا گیا۔ حق یہ بنتا ہے زندگی کی ایک ایک سانس کے اندر اس محبوب کے اوپر درود پڑھ کر محبت کا اظہار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ایک عورت آمینہ کے پیٹ کے قریب کھڑی ہوئی اور اس نے آمینہ کے پیٹ کے اوپر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھی اور کہا اے 2 جہاں کے سردار کائنات میں تشریف لا کر کائنات پر احسان کیجئے، کائنات کو منور کیجئے، چونکہ میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے اپنا پیغمبر دنیا کے اندر بھیج کر تمام انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، جب میں تصورات کی دنیا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جبل سور پہ چڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو ابو بکر صدیق کے کندھوں کے اوپر آمینہ کا لال مجھے نظر آتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر کسی بندے کے پاس مال وغیرہ ہو تو کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، کسی کے پاس گاڑی ہو تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ جب میں ابو بکر سے پوچھتا ہوں ابو بکر تو جبل سور پہ چڑھ رہا ہے یہ تو بتلا تیرے کندھوں کے اوپر کون ہے؟ تو ابو بکر تصورات کی دنیا میں جواب دیتے ہیں میرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ابو بکر کے کندھوں پہ اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اور جب میں ابو بکر کو مقام ابراہیم کے پاس دیکھتا ہوں تو عجیب منظر نظر آتا ہے۔ ابو بکر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے اللہ کیوں؟
تو میرے اللہ نے ناز کے انداز میں ابو بکر کو کہا ہوگا، ابو بکر یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئی تو یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا، پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ پتھر پہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے، میں نے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ناز کے انداز میں عرض کیا ہوگا، اللہ جس پتھر کے اوپر خلیل کے قدم لگے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اللہ یہاں تو تیرے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ تیرے لاڈلے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا، ابو بکر ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تیرے کندھوں کے اوپر آمنہ کے در یتیم کے قدم لگے، میں قیامت تک کے لیے روضے رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ تو جنتی عورت آمنہ کے قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے، دو جہاں کے سردار کائنات میں تشریف لا کر کائنات کے اوپر احسان کیجئے۔ چنانچہ 571 عیسوی تھی، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، صبح کاذب ختم ہو رہی تھی، صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، تقریباً 4:20 کا وقت تھا، پورے عالم کے اندر روشنی پھیل چکی تھی۔ آمنہ کو جنتی دودھ پلا دیا گیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو سنگا دی گئی۔ اس موقع پہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے بچے محمد کو، اب درود نہیں پڑھتے، درود پڑھتے رہو، مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا جائے گی، درود پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ خالی جھولیوں کو انوارات کے ساتھ بھر دے گا۔ بلکہ آپ اگر 20 مرتبہ بھی یا 10 مرتبہ بھی درود پڑھ لیں تو آپ کو فضیلت سنا دوں فری میں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھے گا، میں قیامت کے دن اپنے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرماؤں گا۔ مجلس کے اندر کئی مرتبہ درود شریف پڑھ کے جائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، بابرکت مجلس ہے، بابرکت رات ہے، محبوب کے تذکرے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ اور جس بندے کو ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت مل جاتی ہے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ مجلس کو قبولیت نصیب فرما دیں گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ فرماتے کہ میں نے بچے محمد کو گود میں اٹھایا، بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، کمرے کے اندر دھواں پھیل گیا، میں نے آسمان کی طرف سے غیبی آواز سنی، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب لے جاؤ، پوری کائنات کی سیر کروا کر اس بچے کی دنیا والوں کو نعت سنا دو، دنیا والوں کو بچے کی تعریف سنا دو۔ آمنہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد بچہ میری گود میں تھا، میں نے اپنے کمرے کے اندر 2 شاہ سواروں کو دیکھا، پگڑیاں باندھی ہوئی، چہرہ چمکتا دمکتا نورانی، سفید لباس زیب تن کیا ہوا۔ تو ایک بچے کی طرف دیکھ کے کہتے، کیا یہ وہی بچہ ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی بچہ ہے۔ تو پہلے نے کہا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، اس بچے کو شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، اس بچے کو اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار دے دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو، نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ دے دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری میٹھی شیرینی آواز دے دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے دو۔ گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء کو جو کمالات عطا فرمائے تھے، اللہ نے وہ سارے کے سارے میرے محبوب کی ذات میں ولادت کے موقع پہ جمع فرما دیے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب بچہ محمد
دنیا میں آیا تو بچے نے دنیا میں آ کے سمائل پاس کی، بچہ مسکرایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ ضرور روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو دایا اوپر نیچے دائیں بائیں کر کے اسے رلانے کی کوشش کرتی ہے، چٹکی کاٹتی ہے یا تھپکی دیتی ہے تاکہ یہ بچہ روئے اور ماں کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ بچہ روتا ہے، ماں کی پیشانی پہ چمک آ جاتی ہے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ بالکل نہیں روئے بلکہ آپ اس وقت مسکرا رہے تھے۔ محدثین نے دو وجوہات بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی پیشانی پر موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بچے کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اسرائیل بچے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے، اب اتنے سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ بچہ اپنی موت کا سن کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کا معاملہ منفرد اور جداگانہ تھا۔ جب میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تھا، اور میرے محبوب کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے نہیں ہوتی بلکہ جبرائیل سے ہوتی ہے۔ آپ جبرائیل کو دیکھ کے مسکراتے، جبرائیل آپ کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کے پاس آ کے اس کے کولے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ بچہ منہ کھولے اور میں اپنی شیطانی انگلی بچے کے حلق میں ڈال کر شیطانی اثرات بچے کے اندر منتقل کروں۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تم رحمان والا کام کیا کرو، اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا بچے کو غسل دے کے ہاتھوں میں اٹھا کے اس کے کان میں اذان دینا شروع کر دینا۔ اذان دینا تمہارا کام ہے اور بچے کو شیطان کے برے اثرات سے بچانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بچہ پیدائش کے موقع پہ بہت زیادہ روتا ہے تو ہماری گھر کی مستورات کہتی ہیں لگتا یہ ہے بچے کے اوپر کسی چڑیل کا اثر ہو گیا، کسی جن کا اثر ہو گیا، دوسری مخلوق کا اثر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں بچے کو قاری صاحب کے پاس لے جاؤ، کسی پیر صاحب کے پاس لے جاؤ، پوچھ کے آؤ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ بعض ایسے جھوٹے قسم کے پیر ہوتے ہیں، وہ بچے کی طرف دیکھ کے کہتے بچے کے اوپر تو سخت قسم کا جادو ہے، بچہ آیا ابھی دنیا کے اندر جادو کیسے ہو گیا۔ اللہ جھوٹے پیروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، فراڈیا قسم کے تھے، ان کے پاس ایک جوڑا آیا، خاوند اور بیوی، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو پیر صاحب سے کہا پیر صاحب کوئی تعویذ دیں، دم کریں، کوئی ہمیں بتائیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو پیر صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، اپنا وظیفہ پڑھا، کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور دیکھ کے کہا کہ تمہارے اوپر سخت قسم کی بندش کی ہے اور اس کے لیے مجھے قبرستان کے اندر چلہ کاٹنا پڑے گا۔ جھوٹے فراڈیے کہتے ہیں چلہ کاٹیں گے اور یہ کہتے ہیں چلہ لگاؤ۔ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ وہ کہتے ہیں چلہ کاٹو اور یہ حضرات کہتے ہیں چلہ لگاؤ۔ چلہ لگانے سے اللہ زندگی کو بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر چلہ لگایا تھا، باقاعدہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا چلہ کاٹنا پڑے گا اور ایک رات تمہیں میرے ساتھ قبرستان کے اندر گزارنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پیر صاحب نے کہا رات گزارو گے تو کام ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے۔ پیر صاحب نے رات کے 2 بجے کا وقت دیا کہ قبرستان کے گیٹ پہ پہنچ جانا۔ دوسری طرف پیر صاحب نے کسی بندے سے کہا کہ قبرستان کے اندر گھنے درخت کے پاس ایک قبر کی جگہ کھلی ہوئی ہے، تو رات کے وقت وہاں جا کے لیٹ جانا، میں تجھے 2000 روپے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب میں لیٹ جاؤں گا۔ اب رات کے 2 بجے پیر صاحب گیٹ پہ پہنچے تو وہ جوڑا پہلے پہنچا ہوا تھا۔ پیر صاحب انہیں لے کے اسی قبر کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے اس بندے سے کہا تھا کہ جب میں کہوں گا قم باذن اللہ اس وقت تو کھڑا ہو جانا۔ جب تو کھڑا ہوگا تو میاں بیوی کے اوپر میری دہشت بیٹھ جائے گی کہ جب میری وجہ سے مردے زندہ ہو سکتے تو اولاد کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے پیر صاحب نے اپنا وہاں پہ عمل کیا اور کافی دیر کے بعد جوشدار آواز میں کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو قبر کے اندر سے ایک کی بجائے 2 بندے نکل آتے ہیں۔ جب قبر سے 2 بندے نکلے تو میاں بیوی نے تو دوڑ لگانی تھی،
پیر صاحب نے بھی دوڑ لگا دی. جھوٹے پیر ایسے ہوتے ہیں. پیر صاحب نے دوڑ ایسی تیز لگائی کہ گھر میں جا کے صبح کا سانس لیا. پیر صاحب کو بخار ہو گیا. اگلے دن پیر صاحب نے اس بندے کو بلایا جس کو 2000 روپے دینے تھے. اسے کہا کہ آپ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ دوسرا بندہ کون تھا؟ تو اس نے کہا پیر صاحب رات کا وقت 2 بجے قبر کے اندر لیٹنا مجھے ڈر لگتا تھا. میں نے کسی اور بندے سے کہا کہ میرے ساتھ لیٹ جانا 1000 روپے دوں گا. اللہ ہمیں جھوٹے پیروں سے بچائے. اللہ ہمیں سچا پیر عطا فرما دے. سچا پیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے. سچا پیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھ کر توبہ کی توفیق مل جائے. سچا پیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھ کر دل کا زنگ میل کچیل دور ہو جاتی ہے. سچے پیروں کے پاس جایا کریں. سچے پیروں کے پاس جائیں گے اللہ دل کی دنیا کو بدل دیں گے. اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیں گے. تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان بچے کو انگلیاں مارتے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد اور جداگانہ تھا. جب میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی اس رات اللہ رب العزت نے شیطان کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے اندر قید کروا دیا تھا. اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان 4 مواقع پر بہت زیادہ رویا. ایک وہ موقع بھی تھا جس دن میری ولادت ہوئی میں اس دن مسکرا رہا تھا اور شیطان اس وقت رو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے سمائل پاس کی مسکرا رہے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو زندہ کرنے والے بن جائیں. میں بعض مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ صبح سے لے کر شام تک 20 لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں لیکن چہرے کے اوپر ایک مرتبہ بھی مسکراہٹ نہیں آتی. حالانکہ مسکرانے کے اوپر نہ خون لگتا ہے، نہ طاقت لگتی ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اللہ نے مفت کے اندر یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اگر مفت کے اندر لوگوں میں تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ مسکرانے کی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے دلوں کے اندر محبت اور پیار پیدا فرما دیں گے. اللہ دلوں کو جوڑ کے رکھ دیں گے. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتی ہے تو حلیمہ نے آمنہ سے کہا آمنہ اپنا بیٹا محمد تو دکھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بچے محمد کے اوپر سے چادر کو ہٹایا حلیمہ فرماتی ہیں میری نظر جب بچے محمد کی آنکھوں پہ پڑی ہونٹوں پہ پڑی بچے نے آنکھیں کھولی اور لبوں کے اوپر مسکراہٹ لے کے آیا. حضرت حلیمہ فرماتی میں جذبات میں آ کے اس بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہوں اور میں نے کہا ام ایمن آمنہ اس بچے کو دودھ میں ضرور پلاؤں گی. ام ایمن نے کہا حلیمہ بچے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے زیادہ معاوضہ نہیں ملے گا. حلیمہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ایک پائی بھی نہ ملے اس بچے کی مسکراہٹ میرے دل کو سکون پہنچایا کرے گی مجھے تسلی دیا کرے گی. پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی وی ہو سے سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی تو تقدی تا رہییں چمیندی وی ہو سے انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی وی ہو سے کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا وی ہو سی تو منیندی وی ہو سے محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملیندی وی ہو سے نوا کے سجا کے کجلا وی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے ہسیندی وی ہو سے. کہ حلیمہ جب تیرا دل چاہتا ہوگا بچہ محمد مسکرائے میں اس کی مسکراہٹ کو دیکھوں تو ٹھوڑی پکڑ کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہوگی. بچہ محمد مسکراتا ہوگا تیرے دل کو تسکین پہنچتی ہوگی تیرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت کو آج کی دنیا کے اندر زندہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور افادیت ثمرات ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن ہم بعض مرتبہ شادی شدہ مردوں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں جب وہ گھر کے اندر
داخل ہوتے ہیں، بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوتی، ساری پریشانیاں دکھ لے کے گھر کے اندر جاتے ہیں، پوری پریشانیوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو نہ گھر والوں کو سکون ملتا ہے نہ اسے سکون ملتا ہے۔ جب بھی گھر کے اندر جائیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جایا کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیغمبر جب بھی گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوا کرتے تھے۔ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت لبوں کے اوپر مسکراہٹ لے آئے، اللہ بیوی اور خاوند کے دل کو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر محبت الفت پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بیوی اور خاوند خوشگوار موڈ میں تھے، بیوی نے اپنے خاوند سے خوشگوار موڈ کے اندر پوچھا کہ مردوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا؟ تو خاوند نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا حوریں ملیں گی۔ بیوی نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو، یہاں بھی حوریں وہاں بھی حوریں۔ وہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے حور کہا، خاوند کو غصہ آ گیا، یہ تو حور نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو خاوند غصے کی حالت میں تھا، بیوی نے اپنے خاوند سے غصے کی حالت میں پوچھا عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو خاوند نے غصے میں کہا کھوتے ملیں گے۔ بیوی نے کہا واہ، یہاں بھی کھوتے وہاں بھی کھوتے۔ تو غصے کی حالت میں کنٹرول کرنا چاہیے، غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو کرنا چاہیے، ورنہ انسان غصے کی حالت میں ایسی بات جملے اور بول نکال دیتے جب بات کے اندر سوچتے تو بندے کو خود پریشانی ہوتی ہے۔ وہ ایک پروفیسر صاحب تھے، کتابوں کے مطالعہ کا کافی ذوق تھا، جب بھی گھر میں جاتے کتاب لے کے بیٹھ جاتے۔ بیوی بڑی پریشان تھی کہ خاوند مجھے ٹائم نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، مسکراتے چہرے کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ خاوند اپنی لائبریری کے اندر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بیوی اپنے خاوند کے پاس گئی، کتاب کو لیا، بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور خاوند کے چہرے کی طرف دیکھ کے کاش میں کوئی ایک کتاب ہوتی جس کی طرف آپ بار بار دیکھتے رہتے۔ تو خاوند نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کاش تو ایک ڈائری ہوتی جسے ہر سال تبدیل کر لیتا۔ تو جب گھروں کے اندر بیویوں کو محبتیں دی جائیں گی تو بیوی خاوند سے لڑے گی؟ ہرگز نہیں لڑ سکتی۔ یہ جو معاشرے کے اندر طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، خاوند بیوی کو محبت اور پیار نہیں دیتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، بیوی پہ کسی بات پہ غصہ آیا تو بیوی کو کچھ سنا دیا، بیوی آخر کے اندر مسکرا پڑی۔ جب بیوی مسکرائی تو خاوند کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، سارا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے کڑوی باتیں سنائی، تو سنتی رہی، آخر میں مسکرا پڑی، میرا بھی غصہ ختم ہو گیا۔ تو بیوی نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے خاوند کو جواب دیا مجھے پتہ ہے آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے، آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے، میں مسکرا پڑتی ہوں تو آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب گھروں کے اندر داخل ہوں اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کے آیا کریں، زبان کے اندر شیرینی لے کے آیا کریں۔ جیسے اللہ نے شہد کے اندر مٹھاس رکھی ہے، ایسی زبان کے اندر میٹھے بول ہونے چاہیے۔ جس گھر کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی کی آپس کے اندر میٹھے بول ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھ دے گا، محبت اور پیار پیدا فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ مسکرا رہے تھے۔ میرے پیغمبر کو میرے اللہ نے عجیب کمالات عطا فرمائے تھے، اللہ نے عجیب حسن عطا فرمایا۔ جس پیغمبر کو عجیب کمالات ملے، عجیب حسن ملا، حق یہ بنتا ہے کہ اس پیغمبر کے ساتھ سچی محبت کی جائے۔ آج ہر بندہ، میں آخر کے اندر چند باتیں گوش گزار کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور نعرہ بھی لگاتا ہے۔ جس طرح ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے بھی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کے اندر کبھی چہرے کا تذکرہ کیا، کبھی زلفوں کا تذکرہ کیا، کبھی شہر کا تذکرہ کیا، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ کیا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ محبوب کو
اپنے پاس عرش پہ بٹھا لیتے، محبوب دنیا کے اندر نہ جائیں، گرمی ہے، پریشانی ہے، طائف والے پتھر ماریں گے، لیکن اللہ نے محبوب کو اپنے پاس نہیں بٹھایا بلکہ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جب دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے اندر محبوب کے جسم مبارک کا خون بہا دیا گیا۔ اللہ اپنے بندوں کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے، لیکن محبوب سے بڑھ کر مجھے اپنا دین پیارا ہے، جس دین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہایا گیا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کا ایک قطرہ اس پوری کائنات سے قیمتی ہے، جس پیغمبر کے پسینے کا ایک قطرہ پوری کائنات سے قیمتی ہے، اس پیغمبر کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ کتنی قیمتی ہوگا، جس پیغمبر کا آنسو پوری کائنات سے قیمتی ہے، اس پیغمبر کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ یہی خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کے لیے بہا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دیتے ہیں کہ تم میرے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، تم میری سنتوں کے اوپر عمل کرو۔ جب تم میری سنتوں کے اوپر عمل کرو گے تو صحیح معنوں کے اندر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، سنتوں کی اتباع کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ کیا کہے گا؟ شاعر نے کہا، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے، گر تو کس کا ہے تو کہہ دوں گا، ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا۔ خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے، زباں پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا۔ خدا بھی حشر میں پوچھے گا، گر تو عاشق کس کا ہے تو کہہ دوں گا، محمد کا محمد کا محمد کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔